نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے حاملین کتاب، تم اپنے دین میں نہ حق حد سے تجاوز نہ کیا کرو اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیا کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے تھے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر گئے اور سیدھی راہ سے بھٹکے رہے۔ اس سے قبل اللہ کریم نے پچھلی آیات میں یہود کے باطل عقائد کا بیان کیا، ان کو رد کیا، پھر نصارہ کے باطل عقائد کا بیان کیا، ان کو رد کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے دونوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا کر پیش کرنا، اور یہ دونوں اطراف میں ہو سکتا ہے، حق میں بھی اور باطل میں بھی۔ حق میں غلو یہ ہے کہ کسی بات کو بیان میں مبالغہ آرائی کرنا، حق سے زیادہ اس میں اپنے پاس سے باتیں ملا کر، جیسے کہتے ہیں زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا۔ تو حق میں غلو جو ہے یہ بھی اللہ کریم نے منع فرمایا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح باطل میں غلو یہ ہے کہ جو جس چیز کا مقام ہے اس سے کم تر اس کو پیش کیا جائے، جیسے اہل یہود کرتے تھے کہ بعد انبیاء کرام کی وہ توہین کیا کرتے تھے، توہین امیز رویہ ان کے ساتھ اپناتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ ان کے مقام کو نیچا کرنے کے لیے ان پر زنا تک کے الزامات لگائے جاتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ طرح طرح کے معاملات منسوب کیے جاتے تھے، ان کی تکذیب کی جاتی تھی، ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہے باطل معاملے میں جو ہے غلو کرنا، کہ اس مقام سے نیچے جا کر جو ہے نا کسی کے معاملات کو بیان کرنا، اور اس سے بڑھ کر کسی کو غلو کرنا، بیان کرنا۔ جیسے یہود جو تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے، اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ پے۔ تو دونوں ہی حالتوں میں حق جو ہے اس کو بڑھا کر پیش کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے، اور وہ کم تر کر کے پیش کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ حق یہ ہے کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ویسے ہی بیان کیا جائے، اسی معیار پر بیان کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب جو ہو وہ حق سے تجاوز نہ کیا کرو۔ اب تجاوز کا معنی تو بڑھنا ہوتا ہے، یعنی کہ جو حق ہے اسی کو بیان کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیا کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جو راہب تھے، جو پادری تھے عیسائیوں کے، وہ اپنے اصل دین سے، جو دین ابراہیم سے یا دین موسوی سے، وہ پھر چکے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو میرے محبوب کے آنے سے قبل ہی اپنے دین سے پھر گئے ہیں اور گمراہ ہو چکے تھے،
اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، خود گمراہ نہ ہوئے بلکہ ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک عام مسلمان جو ہوتا ہے وہ اتنا دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کوئی عالم دین نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کے فالوور ہوتے ہیں، اس کو ماننے والے ہوتے ہیں، اس کی سننے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی عالم دین کی غلط تشریح کرے گا، دین کی غلط تصویر پیش کرے گا، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بنسبت ایک عام مسلمان کی جو بات ہے۔ عام مسلمان کی بات کو کوئی اتنی توجہ سے نہیں سنتا، اتنا زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن جو عالم دین بات کرتا ہے وہ چاہے من گڑت ہی کیوں نہ ہو، وہ غلو کر کے کیوں نہ پیش کرے، سننے والے سامعین جو ہوتے ہیں اس کی آواز، اس کی بات کو وزن دیتے ہیں اور پھر اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو علماء سو ہوتے ہیں، سو کالڈ علماء کرام، جن کے پاس دین نہیں ہوتا، جاہلیت کی جو پیداوار ہوتے ہیں، وہ جب ان مقامات پر آ جاتے ہیں جہاں پر علماء حق کا مقام ہوتا ہے تو پھر انتشار پیدا ہوتا ہے، دین کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے، دین کی غلط تشریح پیش کی جاتی ہے، اس سے پھر معاشرے میں افراتفری پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو گمراہ ہو چکے ہیں انہوں نے کئیوں کو گمراہ کیا۔ اسی آپ کے معاشرے میں یہ پچھلے دنوں میں یہ انسیڈنٹ ہوا، سیالکوٹ میں جو معاملہ ہوا، وہ ایک سری لنکن تھا، اس کو پکڑ کر انہوں نے مار دیا، گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے، اس کے بعد اس کو جلا دیا۔ اتنا ظلم کیا انہوں نے، اور کیا کس کے نام پر؟ دین کے نام پر اور رحمت للعالمین کے نام پر، گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے اس کو۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کے اسباب یہی تھے کہ وہ لوگ ان لوگوں کی پیروی کرنے والے ہیں جن کے پاس دین نہیں ہے، جنہوں نے دین کی غلط تصویر پیش کی، جنہوں نے دین کی غلط تشریح پیش کی۔ تو ایک غلط عالم دین کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ راہ راست سے بھٹک گئے، اور انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود ہی فیصلے کرنے شروع کر دیے، گستاخ رسول کا لیبل لگایا اور اس کے بعد قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ تو یہی بات رب کریم 14 صدیاں قبل یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں ان لوگوں کے رستے پر مت چلو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، جن کو اپنا رستے کا علم نہیں ہے، وہ تمہیں کہیں رستے پر کیسے ڈال سکیں گے؟ تو اب جو جس کے پیچھے چلے گا صاف ظاہر اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے رب کریم نے منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو جو اپنی خواہشات کے بندے ہیں، جو اپنی خواہشات کے بندے ہیں، من چاہی تعویلات پیش کرتے ہیں، من چاہی تشریحات پیش کرتے ہیں، من چاہی تصویر پیش کرتے ہیں دین کی۔ تو یہ ہر دور میں یہ لوگ ایسے جو تھے وہ آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ ہمیں کمپیریزن جو کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیے جو میں آپ سے بیان کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ کسی سے دین لینا چاہیں تو پہلے پرکھ کر لیں کہ کیا اس بندے کے پاس دین ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کتنا تعلیم یافتہ ہے، دین کا کتنا فہم رکھتا ہے، کتنا ادراک رکھتا ہے، دین کی تشریح کیسی کرتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف جاتا ہے، اس کے اپنا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، اس کا انداز زندگی گزارنے کا کیا ہے، اپنا شریعت پر کس قدر کاربند ہے، یہ اس کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، بولتے ہوئے کیا اس کا لہجہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، کیا یہ لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ سارے اوصاف جو ایک مبلغ میں ہونے چاہیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں ملتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں کسی عالم میں موجود نہیں ہیں تو میری نصیحت یہ ہے کہ مت اس کے قریب جائیں، بھلے وہ ارتر سے نہایا ہو، اگر اس کی زبان سے وہ بات نہیں نکلتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یا اس انداز سے نہیں نکلتی جو نفرتیں بانٹنے والا ہے، جو کفر کے فتوے دینے والا ہے، جو گستاخی رسول کے فتوے دینے والا ہے، ایسے بندے سے اجتناب کریں، وہ آپ کے لیے خیر کا سبب نہیں بنے گا۔ یہ جو فتنہ ہمارے ملک میں چلا، اس کا سبب یہی ہے کہ ہر بندہ مفتی بن گیا، ہر بندے نے فتوے دینے شروع کر دیے، جس نے ذرا سی کو بات کی اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا،
اور پھر اللہ ماشاءاللہ ہمارے سو کالڈ عاشق رسول اتنے ہیں کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ہزاروں کی تعداد میں عاشق رسول نکل آتے ہیں. نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کبھی قرآن پڑھ کر دیکھا، نہ دین کا فہم، نہ ادراک، کسی بات کا علم نہیں ہے. بس عشق رسول کا نعرہ ہے، وہ ایک لگاتے ہیں، اس کے پیچھے وہ جیسے بھیڑ چال ہے ہماری، ہر بندہ اسی کی طرف بھاگ جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ حقیقت میں نیکی کمانے کی بجائے میں گناہ کبیرہ کر رہا. جو ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے ذکر کیا تھا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قصاص یا فتنہ انگیزی کے سوا کسی انسان کو ناحق قتل کیا، ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو یہ کہاں کا دین ہے کہ آپ ایک بندے کو پکڑے، اس پر گستاخ رسول کا لیبل لگائیں اور اس کو دنیا سے اپنا رخصت کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کی میت کو آگ لگا دیں. یہ دین مصطفیٰ کی صحیح تصویر نہیں ہے. اسی لیے رب کریم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو اپنی خواہشات کے بندے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے غلط فتاوا دیں گے، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے. اور اس سے نقصان کیا ہوگا کہ لوگ بھٹک جائیں گے. جو ان کے پیروکار ہوں گے، جو ان کو حق پر سمجھتے ہوں گے، وہ تو یہ سمجھیں گے جو یہ علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں یہی دین ہے. یہی ہمارے اندر دین کی تحقیق کرنے کا، پڑھنے کا رواج نہیں ہے نا جی. ہمارا کتاب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، قرآن کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، حدیث ہم نہیں پڑھتے، کسی بات کو سن کر اس کی تحقیق ہم نہیں کرتے. جہالت کا ایک بازار گرم ہے یہاں پر. مولانا صاحب نے جو بات کر دی منوانا ہم نے مان لیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم دین کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے تائیں ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اور کہاں تک درست نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک جان جو ناحق کوئی لیتا ہے ایسے ہی ہے جیسے ساری دنیا کے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا. تو یہاں میں نے عرض کی تھی نا کہ اللہ کریم نے وہاں کسی مومن کی بات نہیں کی، ایمان والے کی بات نہیں کی، فقط انسان کی بات کی ہے. وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ حق اللہ کریم نے کسی کو نہیں دیا کہ وہ کسی انسان کو ناحق قتل کر دے. اور یہاں پر دین مصطفیٰ کے نام پر، دین خدا کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اور افسوس کا مقام یہ تھا کہ جب اس بندے کو مارا جا رہا تھا اور آگ لگائی جا رہی تھی، پیچھے سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے. اتنا ظلم، اتنا ظلم. وہ نبی جو جانوروں پر بھی جو کہ ظلم کرتا تو آپ تڑپ جاتے. اس نبی کا نام لیوا اور اس نبی کا نام لے کر سر عام ظلم کر رہے ہیں اور پھر نبی کا نام لے کر نعرے لگا رہے ہیں. یہ اسی سبب سے ہے کہ ہم نے بھی ان لوگوں کی پیروی شروع کر دی جو اپنی خواہشات کے بندے، جو دنیا کی چمک میں مبتلا ہیں. وہ دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے، اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا انہوں نے. ایسے لوگوں سے اجتناب کریں. دین لینا ہے تو دیندار سے لیں، جس کا اوڑھنا بچھونا دین ہے اس سے دین حاصل کریں. ایسے سو کالڈ جو ملا ہیں ان سے پرہیز کریں. وہ اقبال نے کہا تھا نا، دین ملا فساد فی سبیل اللہ. ملا سے کبھی آپ کو خیر نہیں ملے گا. عالم دین جو ہوتا ہے وہ محبتیں بانٹنے والا ہوتا ہے، وہ جوڑنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرتا ہے. جس کے زبان پر محبت نہیں، چاشنی نہیں، شیریں نہیں، جس کا سوہن شیریں نہیں، جس کے بولنے سے مٹھاس نہیں نکلتی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، عالم دین نہیں ہو سکتا، علماء حق نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اجتناب کریں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، ایسے لوگوں کی بات کو قبول کرنے سے اجتناب کریں. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے. اور پھر بعد میں یہ فرمایا کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سیدھی راہ سے بھٹکے رہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے باوجود انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. حق سن کر، حق جان کر، حق دیکھ کر بھی ماننے سے انکار کر دیا. تو ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور ہم نے
اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی جا چکی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی امت چلتی رہی، ہر نبی کی کتاب میں ایسے لوگوں پر اللہ کریم نے لعنت بھیجی۔ داؤد علیہ السلام کی زبان سے مراد یہ ہے کہ زبور میں اللہ کریم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر جو دین کی غلط تشریحات کرتے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے مراد یہ ہے کہ انجیل میں بھی رب کریم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی، اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی اللہ کریم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ تو یہ لعین ہیں اللہ کی نظر میں، یہ لوگ لعین ہیں جو دین کی غلط تشریحات پیش کرتے ہیں اور امت محمدی کو گمراہ کرتے ہیں۔ قانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک سبب یہ تھا، یہ جو لعنت ان پر کی گئی، کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ کسی کو برائی سے روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، اس سبب سے کہ وہ برے کام تھے جن کو وہ انجام دیتے تھے، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی کہ ایک تو برائی کرنا، ایک برے کام سے نہ روکنا، جس پر ہم نے 2 دن گفتگو کی تھی۔ ایسے اشخاص پر جو برائی سے منع نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں اس سبب سے ان پر لعنت بھیجی گئی۔ اور یہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایسے لوگ تھے، وہ منع کیا کسی کو برائی سے، ایک دن منع کیا، دوسرے دن اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا معاشی معاملات شروع کر دی۔ تو جو یاد رکھیے گا جو برے بندے کا ساتھی ہے وہ اسی جماعت میں شمار کیا جائے گا۔ ایک نیک پاک باز بندے کا کیا کام ہے شرابی کے ساتھ بیٹھک کرے، جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھک کرے، غیبت کرنے والے کے ساتھ، چوری کرنے والے کے ساتھ، ڈاکو کے ساتھ۔ ایک عام شریف آدمی کا کام کیا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے؟ یہ بات اللہ کریم سمجھا رہے ہیں۔ اگر تم برائی سے روکتے نہیں تو پھر ان کی مجلس میں مت بیٹھا کرو، ان کے ہم جلیس نہ ہو۔ اگر تم ان کے ہم جلیس ہوئے اور منع نہ کیا تو تمہارا شمار بھی انہی میں سے کیا جائے گا، انہی میں سے کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ ایک شادی میں گئے، ایک ولیمے میں گئے، تو وہاں پر گانا بجانا ہو رہا تھا۔ تو جب گانا بجانا ہو رہا تھا تو آپ وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جس جماعت کو بڑھاوا دیتا ہے نا اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ کہ برائی ہو رہی ہے تو آپ اگر اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں۔ 10 بندے برائی کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں پر بیٹھ کے تو 11 ہو گئے نا جی۔ تو لہٰذا ایسی جگہ پر جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف کام ہو رہا ہے، ایسی مجلس سے بھی دور رہنا چاہیے، ورنہ اگر آپ اس مجلس میں شمار ہو گئے، بیٹھ گئے، تو اللہ کے ہاں بھی آپ کا شمار انہی لوگوں میں کیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم ہلکا لیتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھنے کا بھی مقصد کوئی نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ دعائے قنوت میں کہتے ہیں کہ ہم خلا کرتے ہیں، اس سے چھوڑتے ہیں۔ نترک من یفجرک، یہی پڑھتے ہیں نا، نخلع و نترک من یفجرک، ہم دور ہوتے ہیں، چھوڑتے ہیں ان کو اور ترک کرتے ہیں کن کو؟ جو مولا تیرے گناہ گار ہیں، جو فاجر ہیں، جو تیرے احکامات کو بلائے بیٹھے ہیں، ہم ان سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں، ان سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ ہر روز عشاء کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، یہی پڑھتے ہیں نا۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا؟ نخلا چھوڑ دیتے ہیں ہم، اسی سے خلا ہے، علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ وَنَتْرُكُ، اور ترک کرتے ہیں، مَن يَفْجُرُكُ، ان سے جو تیرے نافرمان ہیں۔ تو یہ تو روزہ مہد کرتے ہیں۔ یہی بات رب کریم کہہ رہا ہے کہ بچ جاؤ، یا تو ان کو منع کرو، روک لو، اگر وہ نہیں رکتے تو خود کو روک لو ان کی مجلس سے، ورنہ تمہارا شمار بھی انہی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرمایا ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت،
قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وعید اللہ نے فرمائی کہ جو لوگ یہ جانتے ہوئے کہ یہ لوگ برے ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہی بری چیز ہے جو اپنے ہاتھوں سے وہ آگے بیچ رہے ہیں آخرت کے لیے، کہ اپنے ہاتھوں سے ایک تو ہے گناہ کرنا، ایک بے لذت گناہ ہے، گناہ کوئی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ سنگت کیے ہوئے ہیں، گناہ کسی نے کیا، آپ محض اس کی سنگت میں ہیں تو اس گناہ کا حصہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی ڈال دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیسی بری چیز ہے جو اپنے حساب کے لیے آگے وہ بھیج رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے، کہ ان پر دائماً عذاب ہوگا۔ یعنی کہ دائماً سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بہت لمبی مدت کے لیے ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں اور برائی کرنے والے کے ساتھ رہتے ہیں، دونوں کا شمار ایک ہی کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر اور میرے محبوب پر، مجھ پر اور میرے محبوب پر ایمان لے آتے اور اس کتاب کو مان لیتے جو میں نے اپنے محبوب کی طرف نازل کی، تو پھر وہ کبھی ایمان والے ہوتے تو کبھی کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرتے۔ کتنے دنوں سے یہ مضمون رب کریم نے چلا رکھا ہے کہ ایمان والا ہو اور اس کی دوستی کافر کے ساتھ ہو، اللہ کی ماننے والا ہو اور اس کی دوستی اس کے ساتھ ہو جو اللہ کا نافرمان ہے، یہ جوڑ بنتا ہی نہیں، جوڑ بنتا ہی نہیں۔ لہٰذا اس بات کو بھی اپنے مد نظر رکھیں، ہمیشہ سنگت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، سنگت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ برے لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس کا رنگ چڑھتے چڑھتے آپ جو تھوڑی بہت نیکی کرتے ہیں اسے بھی ہاتھ دھو لیں۔ لہذا ہمیشہ سنگت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، کیونکہ اچھی سنگت جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنا رنگ دکھائے گی اور آپ کی عادات میں بھی جو ہے اچھائی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ میاں محمد صاحب کا شعر ہے نا پنجابی میں کہ برے بندے دی یاری سجنوں جویں دکان لوہاراں، پاویں کپڑے کنج کنج پئیے چنکاں پین ہزاراں، تے چنگے بندے دی یاری سجنوں جویں دکان اتاراں، پاویں سودا مول نہ لئیے کھلے آن ہزاراں۔ کہ لوہار کی دکان پہ وہ جلاتا ہے نا بٹھی، دنکتا ہے، تو اس کے پاس جب آپ بیٹھے ہوں تو وہاں سے چنگاڑیاں نکلتی ہیں، تو وہ جو اس کے نزدیک بیٹھا ہوگا جیسے لوہار کے کپڑے داغی ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ وہاں ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کے بھی داغی ہوں گے۔ بے شک کام وہ کر رہا ہے، لیکن آپ اس کی سنگت میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر، تو آپ کے کپڑے بھی ثابت و سالم نہیں بچیں گے۔ اسی طرح آپ کسی عطار کی دکان سے، عطار سے مراد ہے وہ جو عطر وغیرہ بیچتے ہیں نا، خوشبو گھر جو ہے، کسی خوشبو والی کی دکان کے اندر سے ہو کر باہر نکلے نا، تو کچھ مدت کے لیے بھلے آپ اس سے کچھ خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کے جسم کے ساتھ خوشبو کا ہولہ جو ہے وہ چلتا چلا آئے گا، کچھ مدت کے لیے آپ کے وجود سے وہ خوشبو نکلے گی۔ یہی اثر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انسان کی سنگت کا ہوتا ہے۔ جیسی سوسائٹی میں آپ بیٹھیں گے اس سوسائٹی کا رنگ آپ پر چڑھے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں بڑا مضبوط آدمی ہوں، میں شرابیوں میں بھی بیٹھوں گا، میں شرابی نہیں ہوں گا، میں زانیوں میں بیٹھوں گا، زانی نہیں ہوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ سوسائٹی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی لیے تو رب کریم منع فرما رہا ہے کہ برے بندے کی سوسائٹی میں مت بیٹھا کرو۔ ایک تو آپ برے بنے یا نہ بنے یہ بات کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاں آپ کا شمار برے لوگوں میں ہو جائے گا۔ لہذا کوشش کیا کریں کہ اچھے بندوں کے ساتھ بیٹھا کریں، اچھی سنگت اپنایا کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے وہاں بیٹھا کریں،
جہاں اللہ اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پر ایک ایمان والے کا بیٹھنے کا مقصد کیا جی؟ یہ چوکوں میں، چوراہوں میں، کیرم کلبوں میں، سنوکر کلبوں میں ایک ایمان والا جو شخص ہے جو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اس کا کیا کام ہے ان جگہوں پر جہاں پر لاہ و لب کا کام کیا ہو رہا ہے، شیطانی فعل ہو رہے ہیں؟ ایسی سوسائٹیوں سے بچیں۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون۔ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بالحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں، اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ کریم نے یہاں یہود و نصارہ کا ایک فرق بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حد درجہ جو دشمن ہے نا مسلمان کا وہ یہود ہیں اور مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اہل یہود جو ہیں یہ سخت دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ ان کے نسبت جو بہتر ہیں، قریب تر ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ ان کے اندر اسلام سے دشمنی یہود سے کم تر ہے۔ اس کی وجہ اللہ کریم نے یہ بیان فرمائی کہ ان میں شریعت کے عالم بھی ہیں، شریعت مطہرہ کو سمجھنے والے اور گوشہ نشین اللہ کی عبادت گزار لوگ ان میں زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے، اور تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب پہلی ہجرت کی گئی تو میں نے آپ کو واقعہ سنا نجاشی بادشاہ کا، وہ عیسائی تھا، تو وہاں پر جب گئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے ان کو پناہ دی، اور پھر لمبا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، جابر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو نجاشی بادشاہ نے ان کو پناہ دی، اور بڑی مدت تک جو ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہ لائے، ہجرت نہ کی، اس وقت تک عیسائی جو تھے وہ کم جو دشمن تھے مسلمانوں کے اس دور میں بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں یہودیوں کی نسبت آپ کی دشمنی کم ہے۔ تو یہود اور مشرک جو ہے وہ تو انتہا درجے کو جو ہے ہمارے دشمن ہیں، یہ کسی دور میں بھی مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ سے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہمارا یہ جو چھٹا پارہ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی توفیق سے اللہ نے چاہا، زندگی نے مہلت دی، تو کل ہم 7ویں پارے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔